ابو عبیدہ ہے ایک جو عرب دنیا میں بڑے مشہور ہوئے جب سے یہ ہوا، حماس کے عسکری ترجمان. ان کی جو پہلی 7 اکتوبر کے بعد پہلی جو پبلک سپیچ تھی، اس میں انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ ہم ایک ایسی جنگ لڑیں گے کہ جس کو دنیا کی عسکری جامعات میں پڑھایا جائے گا یہ جنگ کیسی لڑی ہے. اور واقعتاً آج 15 ماہ بعد جب یہ جنگ بندی ہوئی ہے تو حقیقت میں کہ دنیا بھر کے اندر اس کے جو ملٹری انالسسٹ ہیں وہ اس کے اوپر تجزیات کر رہے ہیں کہ کیسے ہوا. مطلب ایک طرف دنیا کی ساری ٹیکنالوجی ہے، اسرائیل کہتے ہیں کہ جناب وہ دنیا میں پتہ بھی کھیلتا ہے، وہ نعوذ باللہ جو خدائی طاقت تھی وہ اسرائیل کو دے دی گئی تھی کہ جناب آپ یہاں پہ کوئی کام کرتے ہیں، کوئی کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو وہ جناب اسرائیل کو پتہ چل جاتا ہے وہاں پہ. جو ان کی یونٹ 8200 جو کہلاتی تھی کہ پوری دنیا کے اندر ہر چیز کو ہیک کر لیتی ہے اور ہر چیز کی اس کے پاس ریکارڈ ہے، پھر اسکین کر سکتے ہیں، پھر سیٹلائٹ کی جو ہے نا زمین کے تہوں کے اندر جو ہے وہ ڈھونڈ سکتے ہیں. اور غزہ صرف 40 کلومیٹر، 40 مربع کلومیٹر کتنا ہے یہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس شہر کا ایک میرے خیال میں 1/4، اسلام آباد کا 1/4 علاقہ رقبہ جو ہے اس کے برابر، اور تھوڑی سی آبادی ہے اس کے اوپر. اور پھر یہ تو ان کی ٹیکنالوجی ہے. عملاً صورتحال یہ تھی کہ اس پورے کو ملیا میٹ بھی کیا، اس پورے کے اندر ان کی فوجیں دندناتی بھی آئی ہیں، ذرا ٹینکوں کے اندر بیٹھ کے وہ انہوں نے ایک ایک جگہ کو وہ چھان مارا، آپریشنز کیے، سب کچھ کیا، لیکن کچھ بھی وہاں سے پا نہیں سکے اور پھر مجبور ہو کے انہیں ہٹنا پڑا. اچھا، خالد صاحب نے کہا کہ یہ معجزہ، اور یہ بھی عسکری طور پہ بھی ایک یہ معجزہ ہے، اس کو نہیں آپ کر سکتے. آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل اتنی بڑی جو ہے پاور ہے، ملٹری پاور، پھر امریکہ کی اس کو جس طرح کی سپورٹ حاصل تھی اس پورے دوران کے اندر، ایک امریکہ ہی نہیں، برطانیہ برطانیہ پورا یورپ، پورا یورپ ہی نہیں، انڈیا سے جو ہے نا، مطلب پوری دنیا جو ہے وہ ایک طرف اور 40 مربع کلومیٹر کے اندر بسنے والے لوگ ایک طرف کھڑے تھے. مسلمان ممالک کا بھی جو رول تھا وہ سب کے سامنے ہے. ہم کیا مطلب کسی اور کی کیا بات کریں؟ پرائی لڑائی ہے، پرائی لڑائی ہے. مطلب کسی نے کچھ بھی نہیں ہے، مطلب آپ نے سفارتی طور پہ بھی کوئی جو ہے نا وہ نہیں کیا، کوئی بڑے پیمانے پہ سفارتی طور پہ بھی جتنے ممالک نے ایون تسلیم کیا تھا اسرائیل کو وہ اسے وڈرا نہیں ہوئے. آپ کو یہ تو نظر آتا ہے کہ جو ہے صرف ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں اسرائیل کے خلاف گیا ہے، اور جو جنوبی امریکہ کے کچھ ممالک ہیں انہوں نے اسرائیلی سفیر کو جو ہے اپنے ہاں سے ایکسپیل کیا ہے. مسلمان ممالک جتنے ہیں وہ کوئی جنوبی افریقہ کے پٹیشن کا حصہ نہیں بنا، بشمول پاکستان، بشمول سعودی عرب، بشمول ترکی، کوئی اس کا حصہ نہیں بنا. اور نہ ہی کسی جن ممالک کے سفارتی تعلقات اسرائیل سے قائم ہیں انہوں نے اس کو اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات ختم کیے. باقی تو چھوڑ دینا عسکری طور پہ اسے، لیکن اس سارے کے اندر جو ہے اسرائیل کچھ بھی وہاں سے نہیں پا سکا. اسرائیل نہیں بلکہ پوری مطلب امریکن ظاہر ہے ان کو جس قسم کی انٹیلیجنس سپورٹ وہاں پہ میسر تھی، ان کے جہاز جو ہے اسپائی جو ایئر کرافٹس ہیں وہ کر رہے تھے، ان کے اسپائی سیٹلائٹ جو ہے وہ اسرائیل کی پوری کر رہے تھے، اس کے باوجود کچھ وہاں سے نہیں مل سکا. اور پھر ایک اور چیز میں کہنا چاہتا ہوں جو خالد صاحب نے کہی تھی بات، اسی کو آگے کرتے ہوئے کہ یہ بھی جو ہم صحابہ کے دور میں کی کہانیاں پڑھتے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہ بہت پرانی باتیں ہیں، اب دنیا وہ تلواروں کا دور تھا، اب یہ ہے. لیکن آج ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، اور یہ بھی ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ سارا کچھ لائیو ہم دیکھتے رہے، ایک ایک لمحے کی بات ہے. آپ اندازہ کریں کہ حماس کی پوری ملٹری قیادت جو ہے نا اس کے اندر شہید ہو گئی. ان کے جو آرمی چیف تھے ابو خالد الدیف وہ شہید ہوئے، ان کے جو نائب تھے مروان عیسیٰ وہ شہید ہوئے، شمالی جو غزہ ہے اس کے کمانڈر، جنوبی غزہ اس کے کمانڈر، وسطی غزہ کے کمانڈر، اور ان کی میزائل فورس اور راکٹری فورس جو ہے اس کے کمانڈر، یہ سارے لوگ شہید ہو گئے. اور ان کے دو جو سربراہان تھے اسماعیل ہنیہ، انہیں تو خیر ایران میں نشانہ بنایا، یہ سنوار فرنٹ لائن پہ قیادت کرتے ہوئے سب نے دیکھا. اس کے بعد ان کی فوٹیج آ گئی کہ کس طریقے سے وہ لڑتے ہوئے شہید ہوئے، ان کے خاندان پورے کے پورے شہید ہوئے. اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے جس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. آپ یہ دیکھیں کہ جو اسرائیلی یرغمالی تھے وہ سارے کے سارے زندہ ہیں، اکثریت ان کی، اور بالکل تر و تازہ، اور وہ تھے. اگر قیادت چاہتی تو قیادت اپنے آپ کو بھی محفوظ کر سکتی تھی.
ایسا نہیں ہے کہ وہ, لیکن انہوں نے فرنٹ لائن پہ کو اوپر آ کے لڑے. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آج کی جنگوں میں کسی دنیا کے اندر کچھ بھی ہو تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, قیادت کے لیے بنائے جاتے ہیں, بنکرز بنائے جاتے ہیں ان کے زیر زمین. نیتن یاہو کی ایک جو ہے ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی کہ جب وہ یمن سے ڈرون فائر کیا گیا تھا اور وہ کیبنٹ کی میٹنگ چل رہی تھی تو بھاگتا ہوا جو ہے اس کے اندر آیا کہ وہ جا کے اپنے زیر زمین بنکر کے اندر گھسے کہ وہاں پہ جو ہے نا اٹیک ہو سکتا ہے. اور دوسری طرف یہی ہے, سموار کو دیکھیں گے وہ ایک چادر پہن کے اور فرنٹ لائن کے مورچوں کے اوپر ایک ایک مورچے کے اوپر کھڑے ہو کے لوگوں کی ہمت افزائی وہاں پہ کر رہے ہیں. یہ وہ ڈفرینس ہے جس نے ایک قوم بنا دیا ہے. لوگوں کو یہ نظر آیا کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں مروا رہے ہیں اور خود جو ہے نا وہ نہیں کر رہے. اسماعیل ہنیہ, ان کی شہادت تو ایران میں ہوئی ہے, وہ تھے قطر کے اندر, لیکن ان کے خاندان کے 40 لوگ شہید ہوئے ہیں اس پورے اس کے اندر. یہ سموار کا گھر جو ہے نا وہ ملیا میٹ ہوا, ان کی فیملی پوری, مطلب کس کا نام لیں آپ تو آپ کو نظر آئے گا کہ قربانی دینے والوں میں وہ سب سے آگے تھے, انہوں نے بڑھ کے دیا. اور یہی وجہ ہے کہ مطلب ایک عام آدمی کو بھی ان سے جو ہے نا وہ نظر آیا کہ بھائی یہ میرا بھی اتنا ہی کاز ہے جتنا اس کا ہے. ہم مطلب اپنے اس کے اندر دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک بڑی ہے کہ قوم, ہمارے پچھلے کچھ عرصہ پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں ایک فائنینشیل جو ہے نا کرائسس آیا تھا اور کہہ رہے تھے ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے, قوم کو قربانی دینی پڑے گی. ہم نے 50 روپے یونٹ بجلی کا جو ہے نا وہ استعمال کیا, گیس 4 گنا مہنگی ہوئی اور حکمرانوں کے عیاشیاں مزید بڑھ گئیں. آپ اندازہ کریں کہ جو ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا وہاں پہ 200% جو ہے نا چند دن پہلے وہاں پہ اراکین پارلیمنٹ کی جو تنخواہیں ہیں ان میں اضافہ کیا گیا ہے. اس سے پہلے پنجاب میں بھی کیا جا چکا, 200 گنا زیادہ جو ہے نا وہ اضافہ کیا گیا. تو یہ حالت جو ہے ایک طرف یہ چیز ہے کہ جو ایک قوم نہیں بننے دیتی, جو ایک ہجومی رہتا ہے, جہاں پہ نظر آتا ہے کہ یار یہ لوگ کچھ اور ہیں, ہم کچھ اور ہیں, یہ جو کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور ہمیں ان سے ہٹ کے جو ہے نا اپنے بارے میں خود سوچنا پڑے گا. لیکن دوسری طرف ایک یہ ہے کہ وہ قوم جب دیکھتی ہے کہ ان کی قیادت کس طریقے سے خود آگے بڑھ کے قربانیاں دے رہی ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ بھائی یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, چاہے اس کی مجھے سمجھ نہ بھی آئے, لیکن ظاہر ہے کہ اگر وہ خود قربانی دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ہی کر رہا ہے, اس میں کوئی ڈفرینس جو ہے نا اس کے اندر نہیں ہے. اور اس چیز نے نہ صرف یہاں پہ کہ بنا دیا جو فلسطینیوں کو ایک قوم بنا دیا, بلکہ پوری مسلم ورلڈ کو ان کی پشت پہ لا کے کھڑا کر دیا. عوام کی بات, حکومتیں جو مرضی کریں, لیکن عوام جو ہے اس کے اوپر ہوا. ہم نے یہ چیز دیکھی کہ پوری دنیا کس طریقے سے جو امت مسلمہ ہے وہ ہمیں نظر آئی اس جنگ کے اندر. اب یہ دیکھیں جو پیپسی یا کوک یا جو کمپنیز تھیں ان کا جو بائیکاٹ ہوا ہے اس کے اثرات نظر آئے ہیں, کس طریقے سے ان کی معیشت جو ہے نا وہ بیٹھی ہے اور کس طریقے سے انہیں اپنے بند کرنے پڑے ہیں. نا کہ چلے معمولی احتجاج اسی, لیکن لوگوں کا ایک ریئیکشن تھا کہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے, نفرت کرتے ہیں. نفرت, یہی چیز میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو چیز تھی نا وہ ایک کسی کا کول ہے, مجھے اب یاد نہیں کہ کس نے کہا تھا, اس نے کہا کہ ایک وقت میں ہم سنتے تھے کہ غزہ جو ہے وہ امریکہ کے جبر کے جو ہے نا وہ شکنجے میں پھنسا ہوا ہے اور باقی مسلم دنیا آزاد ہے. لیکن کہتے ہیں جب میں نے غور سے اس کو جانچا تو مجھے پتا چلا کہ غزہ واحد آزاد خطہ ہے, باقی پوری دنیا جبر کے اندر جو ہے وہ مقید ہے اس وقت. اور یہ چیز جو ہے اس نے بدل کے رکھ دی ہے. اب عوام کے اندر جو خالد صاحب نے کہا کہ بھائی آج سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا اس کے اوپر, اب ذرا کوئی مسلمان دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا حکمران جو ہے وہ کھڑا ہو اور وہ کہے. ہماری پارلیمنٹ میں بھی یہاں ہو رہی تھی نا, اسرائیل کو تسلیم کرنے کی قراردادیں پیش ہو رہی تھی, اب کوئی ہمت کرے. اس 15 ماہ نے نہ صرف یہ کیا بلکہ اس کے ڈائنامکس جو تھے نا انٹرنیشنل پالیٹکس کے, وہ ڈائنامکس چینج کر دیے اور جیو پولیٹیکل سچویشن اب کچھ سے کچھ ہو گئی ہے. اب ان 15 ماہ کو, جیسے وہ اس وقت جارج بش نے کہا تھا نا کہ 9/11 سے پہلے کی دنیا کچھ اور تھی اور 9/11 سے کے بعد کی دنیا کچھ اور ہے, تو یہی 7 اکتوبر کی بھی بات ہے کہ 7 اکتوبر سے پہلے جو کچھ تھا وہ ایک الگ دنیا تھی اور 7 اکتوبر کے بعد اب جو ہے وہ ایک الگ دنیا ہے. اب یہاں پہ وہ چیزیں اس طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ممکن ہی نہیں رہا جو اس سے پہلے ہو رہی
گئی تھی جو ہم نے دیکھا تھا سوڈان کے میں یا UAE کے اندر یا بحرین کے اندر یا دیگر لوگ لائن میں لگے ہوئے تھے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے، تو اس سارے کو نہ صرف یہ ہے قربانی ہے ظاہر ہے بہت بڑی ہے کہ اتنے لوگوں کی، لیکن اس نے پورے کے پورے خطے کے ڈائنامکس کو چینج کر دیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر اس تناظر میں دیکھیں تو یہ شاید کوئی اتنی بڑی قربانی نہیں ہے. اس تناظر میں دیکھیں کہ فلسطینی عوام نے اس سے پہلے کتنی بڑی قربانیاں دی اور ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا تھا. اگر جب سے یہ معاملہ شروع ہوا خصوصاً 1922-23 سے اگر ہم اسے کر لیں تو وہاں سے ہوتے ہوئے پورے 100 سال تک جو تھی فلسطینی قوم اس کا صرف اور صرف نقصان ہوا، اس نے جانوں کا ضیاع ہوا تھا. لیکن یہ جو اس دفعہ جو قربانی ہے، یہ جو زندگیاں ہیں، یہ کسی مقصد پہ لگی ہیں اور اس مقصد کے نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں.